اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے والد محترم اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے آپ کی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھا۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند اور راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین کرام، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب 70 سال بعد یمن کو سیف الحمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ بے سیف حمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وقت یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف الحمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بے شک میں یہ سب جانتا ہوں، کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جوہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب کی بادشاہ نے بہت عزت کی ہے اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعہ سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے، بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔
حضور پاک کے بچپن میں ہی بعض حیران کن واقعات پیش آئے اور انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھتے تو زمین پر اس کے نقوش پاک دیکھ کر فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا کہ اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، اور وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت۔ تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہوئے۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ تمام اہل و عیال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لو اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جدہ امجد ابراہیم کے قدموں سے تصویر کرتے ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان سن رہے تھے اور غم میں نڈھال تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے اور تمام اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح نکل گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق اور عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا۔ ناظرین کرام، مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کہرام مچ گیا۔ پورا مکہ جنازہ لے کے چلا اور انہیں مکہ سے باہر ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد حضرت عبد المطلب کی وفات حرف الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔